السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رحمان آرٹس. یہ ہم کرتے ہیں اس کے پسٹن اور پسٹن فکس کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ ہے اس کا آئل پمپ کا رنگ. اس کا ایک ٹک ادھر آ گیا اور دوسرا ٹک یہ ہے. اس کو ہم اٹھا کے اسپن کے سامنے کر لیتے ہیں. ایک ادھر آ گیا اور دوسرا ادھر آ گیا. ایسے یہ ہمارا کمپریشر کا رنگ ہے جو یہ ہمارا اس کے بالکل سامنے آنا چاہیے. یہ دیکھیں. اور دوسرا ہمارا سیم ایسا اس کے سامنے ادھر. تو یہ ہمارے دو نشان بنے ہوئے ہیں جو ٹاپ ہے جسے ہمیں ٹیمنگ والی سائڈ پر رکھنا چاہیے. اور یہ ہمارا کنیکٹنگ راڈ کا ہم اس کو ادھر کریں گے تو یہ ہمارا سلنسر والی سائڈ پہ جانا چاہیے. یہ چیز ہماری سلنسر کی سائڈ پہ جانی چاہیے. اس کو اچھی طریقے سے وائرنگ کرنی ہے. اس میں صاف آئل لگانا ہے, گندا دوسرا آئل نہیں لگانا ہے. صاف آئل لگا کے پن کے ادھر اچھی طریقے سے وائرنگ کر کے اس کے لگا کے اس کے بعد ہم نے سلیو میں بھی آئل لگا دیا. یہ ہمارا رنگ کیلیپر جس سے ہم رنگ فکس کریں گے. ہم جیسے رنگ پھنسائیں گے تو ہمارے رنگ خراب ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. اسٹاپ. یہ ہمارا رنگ کیلیبر فکس ہو گیا. اب ہم اس کو بالکل ایسے اسٹریٹ کر کے اس کو ہم فکس کر دیں گے. تو ہم کرینک کو تھوڑا سا گھما لینا چاہیے. کرنے کے بعد ہم اس کو بالکل ایسے سیدھا رکھ کے اس کے اوپر پسٹن فکس ہو گئی. اس سے ہم پھر دوسرا پسٹن فکس کریں گے. رنگ سلنڈر میں پھنسانے سے پہلے ہمیں اس کو ایک دفعہ پیٹرول سے واش کرنا پڑتا ہے کیونکہ رنگ میں اکثر کچرا وغیرہ ہوتا ہے. تو کچرا وغیرہ ہونے کی وجہ سے رنگ ہم جب فکس کرتے ہیں تو یہ پھنس جاتا ہے. اکثر میں بروکن ہو جاتا ہے کوئی ہوتا ہے. میں ان رنگوں کے کٹوں کو ایسے رکھتا ہوں, باقی آپ جیسے بھی رکھ سکتے ہیں. بس مختصر بات یہ ہے کہ کوئی بھی کٹ ایک دوسرے کے بالکل سامنے نہیں ہونا چاہیے اور اس ترتیب سے رکھا جائے کہ جب آپ کیلیپر میں فکس کرتے ہو اس کو تو تھوڑا رنگ گھوم جاتا ہے. جب رنگ گھومتا ہے تو وہ گھومنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے بالکل سامنے نہ آ پائے. اس لیے ان کو تھوڑا سا زیادہ گیپ میں رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا کیلیپر جتنا بھی گھوم جائے یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے سامنے نہ آ پائیں.
نہیں تو آپ کو کمپریشن کراس ہو جائے گا، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہم پسٹن فکس کرتے ہیں، فکس کرنے کے بعد ہم ایسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر ایسے ہی ہم سارے کے سارے آہستہ آہستہ فکس کریں گے۔ 3 4 کے 4 پسٹن چاروں سلنڈروں میں ہم فکس کرنے کے بعد پھر ہم یہ کیپ لگائیں گے۔ کیپ لگانے کے بعد ہم نے اس کا آئل پمپ آلریڈی پہلے چینج کر رکھا ہے، تو وہ ہمارا پرانے والا آئل پمپ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے جب بھی رنگ فکس کرنے ہیں سلنڈر میں اس کو اچھے طریقے سے کلین کرنا ہے۔ جب رنگ آپ پسٹن پہ چڑھا لیں گے تو پیٹرول ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے۔ واش کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو آئلنگ کر کے اچھے طریقے سے آئلنگ کرنی ہے۔ آئلنگ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ فکس کر دینا ہے۔ اور اس چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھا جائے کہ جب تو آپ نیا پسٹن ڈال رہے ہیں تب یا آپ نے کرینک چینج یعنی کہ آپ نے کرینک کے پیس نئے ڈالنے ہیں تو پھر کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ کرینک کے پیس اور پسٹن دونوں آپ ایک ساتھ نئے ڈال رہے ہیں تو پھر کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کسی بھی قسم کی پھر کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والے معاملات نہیں ہیں۔ ہاں لیکن اگرچہ آپ صرف رنگ ڈال رہے ہیں تو پھر آپ کو 2 چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ ایک یہ چیز کہ آپ نے جب بھی کنیکٹنگ راڈ کھولنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے مارک لگائے ہیں اپنے طریقے سے۔ ایسے آپ نے اس پہ نمبرنگ کر لینی ہے کہ سلنڈر نمبر 3 4 5 6 آپ نے 6 سلنڈر کا انجن کھولا ہے، 4 سلنڈر کا 8 سلنڈر کا کون سا آپ نے انجن کھولا ہے۔ تو میں سبھی انجن ریپیئر کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں 3 سلنڈر یا 4 سلنڈر کا انجن ہی ریپیئر کر رہا ہوں۔ میں نے ایک 6 سلنڈر کا انجن ریپیئر کیا، 8 سلنڈر کا انجن، یعنی کہ میں ہر گاڑی کا ہر انجن ریپیئر کرتا ہوں، تقریباً ہر کمپنی کی گاڑی کا انجن ریپیئر کرتا ہوں۔ تو نمبرنگ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم پسٹن بھی نہیں چینج کر رہے اور ہم کنیکٹنگ راڈ کا بیرنگ، کرینک کا بیرنگ جس کو ہم پیس بیگن کہتے ہیں، جب ہم وہ بھی نہیں چینج کر رہے ہوتے تو پھر ہمیں نمبرنگ کرنی پڑتی ہے۔ نمبرنگ کیوں کرنی پڑتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب اس پہ نمبرنگ کریں گے تو ہماری کرینک جس کنیکٹنگ راڈ جس پیس کے ساتھ چلی ہوگی وہی ادھر جائے گا۔ اگرچہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا ہم فکس کر دیں گے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بیرنگ تھوڑا سا زیادہ گھس جاتا ہے، یا ہمارا پسٹن اس سلیپ میں زیادہ گھسا ہوا ہوتا ہے، دوسری سلیپ میں ہم جب فکس کرتے ہیں تو ادھر بہت زیادہ لوز ہو جاتا ہے۔ تو اکثریت انجن میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سلنڈر 1 جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پسٹن یوز ہوا ہوتا ہے۔ اکثریت میں کوئی بھی آپ گاڑی کھول لیں، کوئی بھی کھول لیں، صحیح ہے، جو بھی سلنڈر 1 ہوگا اس پہ بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے۔ تو سلنڈر 1 پہ بہت زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے سلنڈر 1 ہے جو وہ پسٹن زیادہ خراب ہوتا ہے۔ تو
اس وجہ سے ہمیں اس پہ نمبرنگ کرنی ہوتی ہے. اگرچہ ہم نمبرنگ نہیں کریں گے تو ہمارا پسٹن کسی ایسی سلیپ میں سلنڈر 1 والا چلا جائے گا جہاں پہ زیادہ لوز ہوگا، یا کسی ایسی سلیپ میں چلا جائے گا جہاں پہ زیادہ ٹائٹ ہوگا، تو اس وجہ سے پھر وہ ہمارے انجن میں ساؤنڈ آنے لگ جائے گا، یا ہماری کرنک میں ساؤنڈ آئے گا، یا ہمارا پسٹن یعنی کہ لوز ہو جائے گا. رنگ نئے ڈالنے کے باوجود بھی آئل کنزپشن ختم نہیں کرے گا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس سلنڈر کا پریشر ہی نہیں بنتا، بہت زیادہ لوز ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں نمبرنگ کرنا بہت ضروری ہے. تو ملتے ہیں اس کی ٹائمنگ کی ویڈیو کے ساتھ. اس کی ٹائمنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب ایک دفعہ میں پورا انجن کمپلیٹ کر لوں. کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں جب اس کی ٹائمنگ کروں گا تو آپ کو اس کی ٹائمنگ کی ویڈیو بھی دوں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے پاس اگرچہ کوئی بھی مارک نہیں ہے ٹائمنگ پہ، تو ہم اس پہ کیسے مارک لگا سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے فکس کریں گے، کیا فارمولہ ہوتا ہے، وہ بھی ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں شیئر کروں گا. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.